حضرات محترم، ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ تمام رفعتیں، تمام سعادتیں، تمام عظمتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ جیسے میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، ایسے ہی میری امت بھی اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آخر تو اس لیے ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے، اور اول اس اعتبار سے ہے کہ قیامت کے دن ابھی تمام امتیں اللہ تبارک و تعالی کو اپنا حساب و کتاب دے رہی ہوں گی، اور میری امت سب سے پہلے اپنا حساب دے کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ تمام سعادتیں، یہ تمام عظمتیں ہمیں اگر ملی ہیں تو مدینے والے تاجدار کی توسط سے ہی ملی ہیں، آپ ہی کی برکت سے ملی ہیں، آپ ہی کے وسیلے سے ملی ہیں۔ اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا امتی زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ اس پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سنن نسائی شریف صحاح ستہ کی مشہور کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، عن ابی سعید الخدری قال قال معاویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام میں تشریف لائے۔ ذرا چشم تصور میں وہ منظر تو لائیے کہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہوں گے تو وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہوگا، وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہوگا کہ اگر آج کوئی قاری قرآن اگر اچھے لب و لہجے کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ تلاوت کلام الہی کرتا ہے تو محفل پر وجد طاری ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی نعت خوان اگر درد و علم کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر اگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے تو محفل پر ایک کیف اور جذب طاری ہو جایا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہوگا کہ جب نبیوں کا تاجدار صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف لاتا ہوگا، وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ واللہ تاللہ ثم للہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ گویا ایسا تھا کہ جیسے آسمان کا سورج آپ کے چہرہ مبارکہ میں رقص کر رہا ہو۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھئے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کچھ ایسا تھا کہ گویا کسی نے کلام الہی کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہو۔ خرج علی حلقۃ، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے، صحابہ کرام ذکر و فکر میں مشغول ہیں۔ اب ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، کہ کس لیے یہاں پر بیٹھے ہو، یہاں بیٹھنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عشق و محبت کا پیکر بن کر، ادب و اخلاص کی تصویر بن کر، فدا کا ابی و امی کی صدا بلند کرتے ہوئے بارگاہ نبوت میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، 2 کاموں کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پہلا کام کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارا سینہ اسلام کی ہدایت کے لیے کشادہ کر دیا، جس نے ہمارے سینے میں اسلام کی روشنی داخل کر دی، جس نے ہمیں کلمہ اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ندعو اللہ، ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، ہم اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم اس کی پاکی کے نغمے بول رہے ہیں۔ علامہ ہدانہ لدینہ، کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت بخشی۔
دوسرا کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ ومن اللہ علینا بکا، کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی اتنی عظیم ذات کو کہ ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے جو بھیجا ہے، تو آپ کی آمد پر، اتنے بڑے عظیم احسان پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نبیوں کا تاجدار ہمارے درمیان بھیج دیا۔ تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پر بہت بڑا احسان ہوا۔ ذرا قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کے ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے عظیم احسان فرمایا کہ نبیوں کا تاجدار ان کے درمیان۔ تو احباب ذی وقار صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ خیر الانام میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ان دو کاموں کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا علی ذالک، کہ قسم اٹھاؤ کہ انہی دو کاموں کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان قسم اٹھاتے ہیں، قالوا اللہ ما اجلسنا الا علی ذالک، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ انہی دو کاموں کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کوئی جاہ و منصب ہماری طلب نہیں، کوئی ذاتی مفاد ہماری طلب نہیں، کوئی دنیا کی غرض ہماری طلب نہیں، ہماری طلب صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور آپ کی آمد پر شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ قسم کیوں اٹھوائی؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے تصدیق اس لیے کروائی، اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم، کہ قسم اٹھوانا اس لیے مقصود تھا کہ تم پر کوئی تہمت لگانا مقصود نہ تھا، یا مجھے اس بات کا نہ تھا کہ تم کو جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہی تمہاری زبانوں پر آیا کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارا قول بھی سچا ہے، تمہارا فعل بھی سچا ہے، تمہارا ظاہر بھی سچا ہے، تمہارا باطن بھی سچا ہے۔ تم سے قسم اس لیے اٹھوائی کہ ایک خاص بات تھی، ایک خاص وجہ تھی، اور وہ خاص وجہ یہ ہے کہ ابھی سدرہ کے طائر، تمام آسمانی کتابوں کے حافظ، تمام نبیوں کا صحابی، تمام نبیوں کا دیدار کر لینے والا، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار، حامل وحی جبریل امی میرے پاس آیا، انما آتانی، اور آ کر فاخبرنی، مجھے یہ خبر دے کر چلا گیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے دیوانے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان دیوانوں پر، ان غلاموں پر اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہو گیا ہے، اتنا خوش ہو گیا ہے کہ یہ فرش زمین پر جھوم جھوم کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس فعل پر، اس کام پر، اس عشق و محبت پر اتنا راضی ہو چکا ہے کہ یہ فرش زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور ادھر عرش بری پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک الگ محفل سجا رکھی ہے، وہ تمام فرشتوں کے سامنے ان غلاموں کا ذکر بھی کر رہا ہے اور ان کی ان اداؤں پر فخر بھی فرما رہا ہے۔ تو کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ غلام کہ جو فرش زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور ادھر عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام سعادتیں، یہ تمام رفعتیں ہمیں اگر میسر آئی ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی میسر آئی ہیں۔ تو اب سلسلہ نعت خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا محمد رضوان صاحب کو کہ وہ معلم ہیں جامعہ حاضہ کے، وہ تشریف لائیں اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام احباب جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محفلوں سجائی رکھنا، اندے آن دوے لائے، محفلوں سجائی رکھنا، اندے آن دوے لائے، رحمت دا خزینہ اے، لوکا دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ اے، لوکا دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ اے، تو پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بے سے نام سے راحت ہوگی، اور یہ سنا ہے کہ بہت گورے اندھیرے ہوگے، یہ سنا ہے کہ بہت گورے اندھیرے ہوگے، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے لوگو، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ